بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور درود بھیجتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہ بار بار ہمیں دکھ، مصیبت اور پریشانی کیوں دیتا ہے؟ ہماری ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی اور پھر ہمیں دوسری پریشانی آ جاتی ہے۔ آخر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہمیں آزما رہا ہے؟ اللہ کن لوگوں کو آزماتا ہے؟ حقیقت جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ اللہ کن لوگوں کو آزماتا ہے۔ ایک صحابیہ کی شادی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی عظیم دیا تھا، اور شادی بھی ایک بڑے امیر کبیر صحابی رسول سے ہوئی، جن کے پاس رزق کی فراوانی تھی، ہر طرح کا سامان میسر تھا، اور گھر میں دودھ گھی کی بھی کثرت تھی۔ میاں بیوی بھی خوب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور اچھی طرح سے وقت گزار رہے تھے۔ بیوی اپنے شوہر کی خدمت بھی کرتی تھی اور انہیں خوش بھی رکھتی تھی۔ میاں بیوی خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ ایک رات میاں بیوی سو رہے تھے کہ شوہر کو پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی بیوی کو جگایا اور اس سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دو۔ بیوی اٹھی اور پانی لینے چلی گئی۔ جب پانی لے کر واپس آئی تب تک شوہر سو چکا تھا۔ وہ پانی کا گلاس لے کر کھڑی رہی۔ کافی دیر تک کھڑی رہنے کے بعد جب شوہر کی آنکھ دوبارہ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ شوہر بہت خوش ہوا۔ انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا کہ میں اتنا خوش ہوں کہ تم اتنی دیر تک پانی کا گلاس لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہی۔ آج تم جو کہو گی میں تمہاری ہر فرمائش اور ہر خواہش کو پورا کروں گا۔ جب شوہر نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی، کیا آپ اپنی بات پر پکے ہیں کہ میں جو کہوں گی آپ پورا کریں گے؟ کہنے لگے، ہاں، جو تم کہو گی میں پورا کر کے دکھاؤں گا۔ بیوی کہنے لگی، اچھا پھر آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ بیوی نے جب طلاق کی بات کی تو صحابی اس سے بہت پریشان ہوئے کہ اتنی نیک، خوبصورت، وفادار اور خدمت گزار بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ آخرکار یہ کیا معاملہ ہے؟ شوہر نے پوچھا بیوی سے کہ کیا تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ بیوی کہنے لگی، بالکل نہیں۔ شوہر نے پوچھا، کیا میں نے آپ کی بے قدری کی ہے؟ بیوی کہنے لگی کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ شوہر نے پھر پوچھا، کیا میں نے تمہاری کسی امید یا کوئی بات آپ کی پوری نہیں کی؟ بیوی نے کہا، نہیں، ایسا بھی کوئی بات نہیں ہے۔ شوہر نے پوچھا کہ آپ مجھ سے خفا ہیں؟ بیوی کہنے لگی، نہیں۔ شوہر نے کہا، تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی؟ بیوی کہنے لگی، یہ بات نہیں ہے، پسند بھی کرتی ہوں، محبت بھی کرتی ہوں، اسی لیے تو خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ میری بات کو پورا کر دو گے، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ صحابی بہت پریشان ہوئے کہ وعدہ بھی کر بیٹھے ہیں۔ کہنے لگے، اچھا صبح ہوگی تو ہم نبی پاک کی خدمت میں جائیں گے اور آپ سے جا کر فیصلہ کروا لیں گے۔ بیوی نے کہا، بہت اچھا۔ لہٰذا میاں بیوی دونوں رات کو سو گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی یہ کہنے لگی کہ چلو جلدی چلتے ہیں۔ لہٰذا دونوں میاں بیوی گھر سے باہر نکلے۔ ابھی کچھ ہی دور پہنچے تھے کہ اچانک شوہر کے پیر میں ٹھوکر لگی اور خون نکلنے لگا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور شوہر کو پٹی باندھی اور ان کو سہارا دیا اور کہنے لگی، چلو واپس چلتے ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں لیتی۔ شوہر حیران ہوئے، جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا
تو نہ مجھے تب سمجھ میں آیا اور نہ اب تم کہتی ہو کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے اور نہ اب مجھے کچھ بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ بیوی کہنے لگی آپ گھر تشریف لے چلیے، وہاں جا کر میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ جب گھر پہنچے تو شوہر نے کہا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے۔ بیوی کہنے لگی کہ آپ نے کچھ دن پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے، اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانی آتی ہے جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلان کی طرف آتا ہے۔ میں نے نبی کریم کا فرمان سنا تو میں دل میں سوچتی رہی کہ میں نے اپنے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا کی بات سچی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے شوہر کے اعمال میں کمی ہو۔ میرے شوہر سے اگر اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا تو میں ایسے بندے کی خدمت کر کے کیا کروں گی؟ اسی لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری ہر بات کو پورا کروں گا تو میں نے سوچا کہ میں طلاق لے لیتی ہوں۔ جس سے میرا پروردگار محبت نہیں کرتا، میں اس بندے کے ساتھ رہ کر کیا کروں گی؟ لیکن پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے تو آپ گرے اور خون نکلا، تو میں فوراً سمجھ گئی کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو آپ کو چوٹ پہنچی، مصیبت پہنچی اور تکلیف ہوئی، تو میں سمجھ گئی کہ یقیناً اللہ پاک آپ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ آپ مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اب میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کروں گی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، دکھ پریشانی اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو ہی دیتا ہے، اسی لیے جب کبھی کوئی دکھ پریشانی آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔